برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جمعے کی نماز کی پڑھنے کی برکتیں، سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان کے مقدس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جہاں رمضان المبارک کی مخصوص عبادتوں کا موسم بہار شباب پر ہے، تو وہیں دوسری جانب ہمارے ملک میں لوک سبھا یعنی پارلیمانی الیکشن کی تیاری بھی عروج پر ہے، بلندی پر ہے۔ ایسے حالات میں ہر روز نئے مسائل اور طرح طرح کے اعلانات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہر سیاسی پارٹی اپنی کامیابی کے لیے ہر طرح کی زور آزمائش کرے گی، کوئی کسی کو بھڑکانے کا کام کرے گا تو کوئی کسی کو اکسا کر اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بات ذہن نشیں رہے کہ ان سب باتوں کا ماحول اب بڑی تیزی کے ساتھ میں تیار کیا جانے لگا ہے۔ کہیں مسجد کی بات ہو رہی ہے تو کہیں مندر کی بات کی جا رہی ہے، کہیں بدعنوانی کا الزام لگ رہا ہے تو کہیں ملک میں بے روزگاری بڑھنے کے مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرات، انہی ہنگامہ خیز چناوی ماحول میں اب CAA جیسے متنازع قانون کے نفاذ کا شور پھر سے سنائی دیا جانے لگا ہے۔ CAA قانون 2019 میں بنا تھا، جس پر پورے ملک میں خوب ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، کتنی جانیں گئی تھیں، کتنے لوگوں پر مقدمات لگائے گئے تھے۔ اب الیکشن کے قریب آتے ہی اس کے نفاذ کا اعلان کیا جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے تو CAA کو لے کر ہندوستانی مسلمان بے چینی اور بے قراری کے ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس قانون کے بعد NRC لائی جائے گی، جس کے سبب وہ ہندوستانی مسلمان کے جن کے پاس شہریت ثابت کرنے والے ضروری دستاویز نہ ہوں گے، انہیں ہندوستانی شہریت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ہندوستانی مسلمانوں کی اس بے چینی کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے، حالانکہ بھارتی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں داخل کیے اپنے حلف نامے میں صفائی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ CAA شہریت دینے کا قانون ہے، شہریت چھیننے کا قانون نہیں ہے۔ حکومت ہند نے اپنی صفائی میں یہ بھی کہا ہے کہ پورے ملک میں NRC لانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اور یہ قانون ہم نے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش جیسے پڑوسی ملکوں کے ہندو، سکھ، پارسی، عیسائی اور دیگر افراد جیسے اقلیتوں کو ہندوستان کی شہریت دینے میں
تیزی لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس صفائی کے باوجود ابھی بھی ہندوستانی مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ہماری اپیل ہے کہ حکومت ہند مسلمانان ہند کی اس تشویش کو دور کرے اور یہ یقین دہانی کرائے کہ ان کی شہریت کو کوئی خطرہ نہیں۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کسی کے ورغلانے اور بہکاوے میں آ کر غیر ضروری اور غیر شرعی غیر قانونی ہنگامہ بازی، دھرنے، نعرے بازی، مظاہرے کرنے کی بجائے شہریت سے متعلق اپنے سارے دستاویز درست رکھیں۔ ووٹنگ لسٹ چیک کریں کہ آپ کا ووٹ ہے یا کہ نہیں ہے، نہ ہو تو درج کرائیں۔ دکان و مکان اور زمینی جائیداد کے کاغذات نکلوا کر محفوظ رکھیں۔ پریوار رجسٹر میں اپنے اندراج درست کرائیں۔ جنم پرمان پتر بنوائیں۔ سارے کاغذات میں اپنا اور اپنے والد کا نام یکساں کروائیں۔ عزیزان گرامی، ملک کے موجودہ حالات تمہارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اور الیکشن کا یہ ماحول ہم سب کے پیش نظر ہے۔ امن و امان کی بحالی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے آپ لوگوں کے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ تقریروں اور تحریروں میں کوئی ایسی بات نہ بولیں اور نہ لکھیں کہ جس سے آپ پر قانونی شکنجہ کس جائے۔ بہت بیدار مغزی اور ہوشیاری سے کام لیں۔ شریعت پر سختی سے عمل کریں۔ مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت پذیر رہ کر اس کے فروغ کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔